قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، مجھے دینا بیٹا ایک پاکیزہ۔ ہر کوئی اچھی اور لائق اولاد مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد مانگتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب بچہ دیا، نام رکھ کے بھیجا اور پھر بتایا، نشانیاں بتائیں، بیٹا آپ کا کیسا ہوگا؟ مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ کی باتوں کو سچ جانے گا، اللہ کی باتوں کی تصدیق کرے گا، سچ جانے گا اللہ کی باتوں کو۔ وسیدن، اور سردار بھی ہوگا۔ جو بات آپ نے مانگی کہ نبوت ہوگی اس کے پاس، تو نبی، وقت کا نبی سب سے بڑا سردار ہوتا ہے امت کا، تو سردار بھی ہوگا۔ وحصوراً، اور حصور محصور بھی رہے گا، اپنی حفاظت کرے گا، کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا جو اللہ کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف ہو۔ ونبیًا، اور نبی بھی ہوگا۔ من الصالحین، اور صالح بھی ہوگا، کیونکہ زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ ذریۃ طیبۃ، ایک پاکیزہ بیٹا مجھے دینا، تو نبی بھی ہوگا، آپ کا وارث بھی ہوگا، صالح بھی ہوگا۔ اب یہ صالح کا جو لفظ ہے یہ تمام انبیاء نے اپنی دعا میں فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بوڑھی عمر تھی، اولاد نہیں تھی، وہ دعا اللہ تعالیٰ سے فرماتے تھے، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے وارث دیں جو صالح ہو۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام جب گئے ان کے پاس، تو شعیب علیہ السلام نے کہا میں ایک بیٹی کا آپ کو نکاح کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ، آپ میرے پاس یہاں اتنا عرصہ رہیں۔ انی اریدو، میرا ارادہ ہے، ان کی حقا احد ابنتی، احد واحد، اپنی ایک بیٹی کا 2 بچیاں تھیں، ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ الا ان تأجرنی 8 حجج، اگر 8 سال میرے پاس آپ مستاجری کریں، میری بکریاں چاریں میرے پاس رہیں، میں ایک بچی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ فإن أتممت 10، اگر آپ 10 سال پورے کر دیں گے، فمن عندی، کہ آپ کی مرضی ہے۔ انی ارید ان اشق علیک، میں آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کروں گا، آپ بے فکر ہو جائیں کہ آپ میرے پاس رہیں گے تو میں آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کروں گا۔ ستجدنی، آپ رہیں گے، آپ کو خود معلوم ہو جائے گا، آپ پائیں گے انشاءاللہ من الصالحین، مجھے صالح بندہ پائیں گے۔ صالح وہ ہوتا ہے جو ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، مالی، قولی، فعلی، ہر لحاظ سے سلجھا و سدھرا ہوا آدمی، وہ صالح ہوتا ہے۔ اور نبی جو ہے اس سے بڑا صالح کوئی نہیں ہوتا، ہر نبی نے یہ دعا فرمائی۔ اب زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بشارت سنائی بیٹے کی، تو وہی بات سنائی، نبی من الصالحین، نبی بھی ہوگا اور صالح بھی ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام نے اتنے کمالات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، داؤد علیہ السلام نے، انہوں نے بھی یہی دعا فرمائی، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، اے اللہ ہمیں یہ توفیق دیں کہ ہم شکر کریں آپ کی نعمتوں کا، انعمت علیہ، جو ہمارے اوپر کی، وعلی والدی، اور میرے والدین پر کی، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور عمل کریں اچھے خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، اے اللہ ہمیں شامل فرما دیں اپنی رحمت کے ساتھ۔ نبی یہ دعا کر رہے ہیں، فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اپنے صالح بندوں مجھے شامل فرما لیں۔ ہر ایک نے، نبی نے یہ دعا کی ہے۔ قرآن کریم میں ایک سورہ ہے، اگر اس سورہ پر پوری دنیا عمل کر لے، پوری دنیا، تو آدھے دنیا کے معاملات سدھر جائیں گے، آدھی قباحتیں دنیا کی ختم ہو جائیں گے۔ صرف ایک سورہ قرآن کریم میں، اگر اس پر پوری دنیا عمل کر لے۔ تمام معاشرتی علوم اسی سورہ سے لیے گئے ہیں، یہ بیس ہے، بنیاد ہے معاشرتی علوم کی۔ کار صاحب سنا دیں، عمل کریں گے؟ یہ تو وہی پرانا کام، ہم سنا کے فارغ، آپ سن کے فارغ۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل کریں گے تو قرآن پاک دیکھیں، اس کا رکھنا باعث برکت ہے، جہاں ہوگا اس کی برکات ہوں گی، از خود ہوں گی، ثواب نہیں ہوگا۔ پڑھیں گے تو ثواب ہوگا، پڑھنے کا ثواب ہے، نجات نہیں ملے گی۔ اس پر جب عمل کریں گے تو پھر نجات ملے گی، نجات عمل میں ہے۔